بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد واتم الحج والعمرۃ للہ وفی روایت الجمعۃ حج للمساکین وفی روایت للفقراء صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ اور نبوی فرمان ہے الجمعۃ حج للمساکین یا او الجمعۃ حج للفقراء، دو روایات ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حج مسکینوں کا یا فرمایا حج فقیروں کا غریبوں کا کیا ہے؟ جمعہ جو ہے وہ ان کا حج ہے۔ تو ایک وہ حج ہے جس کو فضیلت کے اعتبار سے فرمایا کہ مسکینوں اور فقیروں کا حج ہے، یعنی ادائیگی جمعہ، کہ اس میں بھی ایک اجتماعیت ہوتی ہے، ایک اکٹھ ہوتا ہے اہل ایمان کا جس طرح حج میں، اور ایک حقیقی حج ہے جو ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض عین ہے۔ کل کے درس میں آپ نے سنا، جو درس اول تھا اس سلسلے کا، کہ اس کا انکار فرض کرنا کہ یہ فرض ہی نہیں ہے اسلام کا، یہ آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور باوجود استطاعت کے اس کی ادائیگی نہ کرنا یہ اتنا برا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح فضیلت بڑی ہے نا کرنے پر اور قبول ہو جانے پر، اسی طرح باوجود فرض ہونے کے اس کو چھوڑنے پر وعید بھی بڑھی ہے۔ شریعت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وعدہ، ایک وعید۔ وعدہ کہتے ہیں اچھے کام کرنے پر جو بشارت ہے جزا کی، ثواب کی، اور وعید کہتے ہیں اچھا کام، فرض کام چھوڑنے یا برا کام کرنے پر جو سزا کی خبر دی گئی ہے اس کو کہتے ہیں وعید۔ خبر جزا وعدہ، خبر سزا وعید۔ اب حج کرے صاحب استطاعت اور قبول ہو جائے تو خبر وعدہ اتنی شاندار ہے کہ بخاری میں فرمایا راجا کا یومن والدت ہو امہ، حج مقبول والا اپنے وطن ایسے واپس لوٹتا ہے جس طرح آج اس جہان میں آیا ہو ماں کے پیٹ سے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حقوق العباد کسی عمل سے معاف نہیں ہوتے، صرف توبہ سے ہوتے ہیں اور بندوں سے معافی مانگنے سے، اور حقوق اللہ میں بھی کبیرہ نہیں معاف ہوتے نماز روزہ سے، وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ لیکن عرفات کی مقبول گھڑی حقوق اللہ معاف کرا دیتی ہے، سارے چھوٹے بھی بڑے بھی۔ اور مزدلفہ کی مقبول گھڑی مقبول ہو جائے حاضری تو وہ بندوں کے حقوق سارے معاف کرا دیتی ہے۔ یہ وعد حج کو یہ سعادت ہے۔ اب حج نام ہے قصد کرنے کا، ارادے کا، اصطلاح شرع میں الحجد هو القصد، لیکن یہ تو ہے لغوی معنی۔ اصطلاح شرع میں حج ہے آسان لفظوں میں مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ کا مخصوص کاموں کے ساتھ ارادہ کرنا، مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ کا مخصوص کاموں کے ساتھ ارادہ کرنا۔ اس کے اپنے کام ہیں، مخصوص اپنی مخصوص تاریخیں ہیں، مخصوص مقامات ہیں، یہ حج ہے۔ اور روحانی وجدانی عرفانی انداز میں اگر اس کے ارکان پہ غور کیا جائے تو اس میں رب تعالیٰ کے بندوں کی یادگاروں کو منانے کا نام حج، بہاروں کا نام حج،
بہرحال حج کی ایک شرط ہے، ایک تو ایمان پہلی شرط ہے نا، پھر استطاعت۔ اب جب ایماندار استطاعت والا عملاً پریکٹیکل وہاں شروع کرنا ہوتا ہے تو اس کی پہلی شرط ہے احرام۔ احرام صرف دو چادروں کے اندر جسم کو لپیٹنے کا نام نہیں، اصل نام ہے نیت کا۔ ایک بطور قمیص، ایک بطور چادر تہبند انسلی، اور وہ جو کندھا ہر وقت حاجی ننگا رکھتے ہیں یہ ان کی جہالت ہے، دیکھا دیکھی۔ ہم نے تو سارے کام دیکھا دیکھی کرنے ہوتے ہیں نا۔ بچہ باپ کو مسجد میں آ کے دیکھتا ہے یا نمازیوں کو، اور بچیاں گھر میں ماں کو دیکھتی ہیں، شروع کر دیتی ہیں نماز، اس کے باقاعدہ احکام نہیں سیکھتے تو کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح وضو، دیگر احکام، روزہ، حج بھی حاجی دوسروں کو دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ وہ جو کندھا ہر وقت ننگا رکھتے ہیں، حتیٰ کہ نماز میں بھی یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسی پڑھی نماز لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اتباع، وہ صرف وہاں سنت ہے اس طواف میں جس کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی ہوتی ہے۔ تو احرام شرط ہے، یعنی نیت کے ساتھ انسلی دو چادروں کا لپیٹنا۔ خود اتر گئیں یا اتار دیں لیکن نیت قائم ہے تو کوئی فرق نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ احرام ختم ہو گیا، نہیں۔ اگر تو حرم کا رہنے والا ہے جس کو عمرے کا وقتاً فوقتاً موقع ملتا ہے، وہ کرتے ہیں خالی حج افراد، یعنی حج کے ساتھ عمرہ نہیں کرتے۔ مفرد کہلاتا ہے وہ حاجی جو افراد کرے، حج کی 3 قسموں میں سے۔ تو وہ صرف حج کی نیت کرے، اور جو اطراف سے آتے ہیں دور دراز سے، ہمارے احناف کے نزدیک افضل ہے قران، کہ دن اگر قریب ہیں نا، ایک ہی نیت کرے حج و عمرہ کی، پہلے عمرہ کرے، پھر ابھی احرام میں رہے، پابندیاں ختم نہ کرے، اسی کے ساتھ ایام حج جیسے آگے آئیں حج کے ارکان شروع کر دیں، یہ افضل ہے۔ اور اگر جیسے ابھی 9 تاریخ کو پرسوں پہلی فلائٹ گئی ہے، گزشتہ کل اس سے پچھے جمعرات کو پاک و ہند سے، تو ظاہر دن بہت ہیں، اور یہ فلائٹیں آپ اپنی مرضی سے تو جانا نہیں کسی نے، ڈیٹیں بھی گورنمنٹ نے دینی ہے، تعین بھی گورنمنٹ نے کرنا ہے کہ حرم مکی میں جانا ہے یا حرم مدنی میں، تو بہت دن حرم مدینہ میں انہوں نے رہنا ہے، پھر وہاں سے بھی جب حرم مکی میں بھی جائیں گے تو بہت دن ہوں گے، تو وہ پھر پہلے عمرہ کر کے پھر اس کی پابندیوں سے نکل آتے ہیں، پھر ایام حج میں نئی نیت سے حج کرتے ہیں۔ یہ ہے تمتع، اور اس حاجی کو کہتے ہیں متمتع، جو محض حج کرے، حج کی نیت، وہ حج کا نام ہے حج افراد، اور حاجی کو کہتے ہیں مفرد۔ عمرہ پلس حج دو الگ الگ احراموں سے ہو تو تمتع، اور حاجی کو کہتے ہیں متمتع۔ حج و عمرہ ایک ہی نیت سے تو وہ حج قران، اور اس کو کہتے ہیں قارن۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج قران تھا، اس لیے وہ افضل ہے، اور دیگر بعض ائمہ کے نزدیک حضور کا حج یوں تھا کہ عمرہ کے بعد احرام کی پابندی سے نکل آئے، پھر نیت حج سے کیا تمتع، تو وہ افضل ہے۔ اصل افضلیت کا مدار فعل رسول ہے، وہ آگے اختلاف ہے کہ وہ کیا تھا یا وہ، لیکن ہمارے پاک و ہند والے احناف ہونے کے باوجود انہیں قران کا موقع کم ملتا ہے، وہ صرف ان کو ملتا ہے جو قریب قریب ایام حج کے جاتے ہیں۔ اصل ارکان 8 سے شروع ہوتے ہیں، یوم ترویہ اسے کہتے ہیں، پھر عرفہ کی حاضری یوم عرفہ کہلاتا ہے 9 ذوالحجہ، پھر یوم نحر قربانی کا دن جس دن وہ طواف بھی ہوتا ہے۔ تو احرام شرط، پھر 2 ہیں اس کے مشہور فرض، ایک کعبے کا طواف جسے طواف زیارت کہتے ہیں، ایک طواف قدوم ہے جب حاجی پہلے پہلے حرم مکی میں جاتا ہے، وہ سنت ہے، ایک واپسی کا طواف ہے، طواف وداع، الوداع کا طواف، وہ واجب ہے، اور یہ بیچ کا جو رکن ہے 10 کو ہوتا ہے، یہ ایک فرض ہے، اور دوسرا جو ہے وہ فرض ہے وقوف عرفات 9 ذوالحجہ کو، وہ رکن اعظم ہے حج کا۔ ایک گھڑی جسے 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں نصیب ہو گئی نا، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ بے ہوش ہو گیا، اس میدان میں ان ساعتوں میں اس کو گزار دیا گیا، حاجی ہو گیا،
ایمرجنسی ہو گئی، کسی اسپتال میں پڑے حرم شریف کی، ایمبولینس پہ لے گئے، مخصوص جو ٹائم ہے اس کا وہاں سے گزار لیا، حج ہی ہو گیا۔ خطبہ سننا شرط نہیں ہے، اتنا مجمع ہوتا ہے خطبے کی ہر بندے تک آواز بھی نہیں جاتی، لیکن مخصوص اوقات میں عرفہ کے دن اس جگہ پہ حاضری یہ فرض ہے۔ تو احرام شرط ہے، اور وقوف عرفہ پہلا فرض، اور دوسرا 10 ذوالحجہ کو طواف کرنا۔ جی میدان عرفات، وقوف عرفہ اسے کہتے ہیں، وقوف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، عرفہ عرفہ کا ٹھہراؤ جو ہے، تو اس دن کو بھی عرفہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک بڑی پیاری لکھی ہے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے استاد ملا جیون ہندی نے تفسیرات احمدیہ میں، کہ 8 کو یوم ترویہ، 9 کو یوم عرفہ اور 10ویں کو یوم نحر کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا 8ویں رات، دن 7ویں کا، رات 8ویں کی تھی، خواب رویا، اس کو کہتے ہیں عربی میں رویا، خواب کو، اور رویا دیکھنا، اسی سے رویا خواب دیکھا جاتا ہے نا، تو اس رات رویا تو ہی، تو اس کا نام پڑ گیا یوم ترویہ۔ ترویہ رویت سے ہے، باب تفیل میں جب لے گیا تو ترویہ ہو گیا۔ اگلے دن خوب پہچان ہو گئی، دوبارہ خواب دیکھا 9ویں رات، تو اس کا نام اگلا دن 9ویں کا پڑ گیا یوم عرفہ، عرفان پہچان سے۔ اور 10ویں کے دن انہوں نے عملاً نہر کر ڈالا، بچے کو قربانی پیش کر دی، تو اس کا نام پڑ گیا یوم نہر، یہ وجہ تسمیہ ہے۔ اور اسی مقام پر انہوں نے ایک بڑا زبردست مسئلہ لکھا، فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے بیٹا کے بدلے فدیہ بھیج دیا، ذبح عظیم، وہ ذبح عظیم کیا تھا؟ جنتی مینڈھا، تو بیٹوں کا ذبح کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں امام اعظم کا مذہب ہے کہ اگر کسی نے منت مان لی جوش میں، تو اب اس کے لیے فرض ہے کہ بیٹا تو ذبح کر نہیں سکتا، شریعت اجازت نہیں دیتی، اسے ایک چھوٹا جانور جو قربانی کی شرائط والا ہو وہ راہ خدا میں ذبح کرنا اس کے لیے واجب ہوگا۔ یہ بھی اسی مقام پر انہوں نے مسئلہ لکھا۔ تو پھر سے سن لیں، حج اسلام کی اہم عبادت ہے، اسلام کا اعلیٰ رکن ہے، اس کے لیے ایماندار صاحب استطاعت ہونا، یہ تو حج فرض ہونے کی شرط ہے۔ اب جب وہ حج ادا کرے گا تو ادائیگی کی ایک شرط ہے، شرط وہ ہوتی ہے جو خارج ہوتی ہے ارکان سے، عمل سے، عمل کے اندر داخل ہو گئے وہ ارکان ہوتے ہیں، تو وہ جو شرط ہے وہ احرام ہے، یعنی نیت اور اس لباس میں ملبوس ہونا، اور پہلا فرض ہے وقوف عرفہ 9 ذوالحجہ کو، اور دوسرا 10ویں کے دن وہ کیا ہے؟ طواف کعبہ۔ آگے اس کے کچھ واجبات ہیں، جس میں صفا مروہ کے درمیان سعی ہے، 7 پھیرے، وقوف مزدلفہ میں ٹھہرنا، اس کی میں انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا، اور وہ جو 2 نمازیں جب اکٹھی ہونے کا مسئلہ ہے عرفہ اور مزدلفہ میں، وہ بھی عرض کروں گا تفصیل سے۔ قربانی وہ بھی واجب، لیکن کس پر؟ یہ تو اکثر جو دور دراز سے گئے ہوتے ہیں یہ مسافر ہیں، یہ والی قربانی تو ان پر ہے نہیں۔ حج والی تو کیا وہ ہر حجی پر ہوتی ہے یا مخصوص 3 قسموں والوں میں سے ہے واجب، لیکن کس پر وہ بھی تفصیل عرض کروں گا۔ اور آخری ایک واجب ہوتا ہے حلق یا قصر کرانا، مکمل سر منڈوانا، جس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، یا پورے برابر سب سر کے بال لینا، عورت کے لیے صرف وہ چٹیا سے پکڑ کے ایک پورے برابر کاٹنا ہوتا ہے، اس کی تفصیلات عرض کروں گا۔ احرام شرط اور 2 فرض ذہن میں رکھنے ہیں، وقوف عرفات اور طواف کعبہ۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، قرآن فرماتا ہے اس بزرگ گھر کا چاہیے کہ وہ طواف کرے۔ طواف کا معنی ہے پھیرے لگانا، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے پھیرے، یہ بارگاہ خداوندی میں حاجی کے لیے فرض ہے۔ بآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفاء و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، ارکان اسلام بحیثیت استطاعت بجا لانے کی توفیق عطا فرما،
حج و زیارت کی سعادت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.